سبح هلل يا الله يا الله أحيا ذكرك كل قلوب نادت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا جس کو سن کر آپ کو بھی تعجب ہوا. واٹس ایپ کے ذریعے سے کسی ساتھی نے مجھے ایک اپلیکیشن کا لنک بھیجا. میں اس کو سمجھ نہ سکا، اس کو لوڈ نہ کیا، لیکن بعد میں فون آیا اور اس نے کہا کہ اس اپلیکیشن کو لوڈ کرو، اس کے ذریعے سے تم گھر بیٹھے محض نیٹ کے ذریعے سے بہت اچھا پیسہ کما سکتے ہو. مجھے بہت تعجب ہوا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے اس سے اس کی شکل کی کیفیت معلوم کی کہ کس طریقے سے کیا جائے. اس نے کہا کہ پہلے اس اپلیکیشن کو لوڈ کرو. چنانچہ میں نے اس اپلیکیشن کو لوڈ کیا. لوڈ کرنے کے بعد اس نے جیسا کہا اس طریقے سے میں نے کیا تو اس میں بہت سارے کھلاڑی اور بہت ساری ٹیم کھل کر آ رہی تھی. پھر میں نے ان سے معلوم کیا کہ اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے، کس طریقے سے یہ کھیلا جا سکتا ہے. تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ دیکھیے یہ ایک اپلیکیشن ہے جس پر لوگ کھیلتے ہیں. کبڈی ہے اور بھی بہت سارے کھیل ہیں، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے. ان کھلاڑیوں کو چننا ہے اور چننے کے بعد آپ کے کھلاڑی جس کو آپ نے چنا ہے وہ اگر اچھا کام کرتے ہیں، اچھا کھیل کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ کو پیسے آئے. میں نے کہا اچھا یہ بات، یہ تو بہت اچھی شکل ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اس گیم میں جبھی شامل ہو سکتے ہیں جب آپ کچھ روپے کٹوائیں گے، یعنی انٹری فیس آپ کی لگے گی. تو یہ بات سن کر مجھے بہت تعجب ہوا. میں سوچا کہ یہ تو ایک جوئے کی شکل ہے، قمار کی شکل ہے، یہ تو اسلام میں بالکل جائز اور درست نہیں. قرآن کریم کی صحیح آیت ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے. پھر اس کے ذریعے سے پیسے کیسے کمایا جا سکتا ہے؟ حرام کا 1 روپیہ ہو یا 10 روپیہ ہو حرام ہے. پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیے یہاں پر یہ جو شرط لگائی جا رہی ہے کہ آپ اس کھیل کے اندر اسی وقت انٹری کر سکتے ہیں جب کہ آپ 10 20 30 جتنے روپے بھی وہ متعین کر رکھے ہیں اتنا آپ پہلے پے کریں، پھر آپ اس کھیل کو کھیل سکتے ہیں. تو یہ شرط لگانا ہی جوا اور قمار ہے. اور اس کے ذریعے سے جو پیسے کمائے جاتے ہیں، جو بھی رقم آپ کو ملتی ہے وہ بالکل اسلام میں جائز اور درست نہیں ہے. تو آج کل کے مسلمان اور خاص طور سے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو ڈریم 11 کو کھیل رہے ہیں اور ڈریم 11 کے ذریعے سے پیسے بھی کما رہے ہیں اور پیسے بھی لگا رہے ہیں. تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں نوجوانوں کو خاص طور سے یہ ایک ایسا حرام کام ہے جس کی حرمت قرآن کریم میں آئی ہے. اس کے ذریعے سے پیسے کمانا کسی بھی طریقے سے جائز اور درست نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں اس اپلیکیشن کو آج ہی انسٹال کرنا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے اور اس سے ان لوگوں کو، ان دوستوں کو بھی منع کرنا چاہیے جو اس میں ملوث ہیں اور اس کے ذریعے سے پیسے کما رہے ہیں. جائز طریقے بہت سارے ہیں اس کے ذریعے سے آپ پیسے کما سکتے ہیں، لیکن یہ جو ڈریم 11 ہے محض نیٹ کے ذریعے سے آپ چن رہے ہیں. دیکھیے قمار کسے کہتے ہیں، جوا کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھ لیجیے. اس تاریخ سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جوا ہے یا نہیں. جوا کہتے ہیں کہ جانبین پیسہ جمع کرے اور کسی ایسے کام کے لیے جمع کرے کہ جس کے حصول پر آپ کو یقین نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہار جائیں یا جیت جائیں، یعنی متعین نہ ہو. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کھیل کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، دونوں ٹیم والے پیسہ جمع کرتے ہیں، جو ٹیم جیتتی ہے اس کو وہ رقم مل جاتی ہے. تو یہ شکل بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، وہاں پر کسی کھلاڑی پر 100 روپے لگا رہا ہے، 50 روپے لگا رہا ہے، 10 روپے لگا رہا ہے کہ اگر یہ کھلاڑی چھکا مارے گا، چوکا مارے گا، یہ کھلاڑی اتنا رن مارے گا تو اس سے مجھے اتنے پیسے ملیں گے. تو یہ شکل بھی جائز اور درست نہیں ہے. اور یہی شکل آپ کی اس اپلیکیشن ڈریم 11 میں پائی جاتی ہے کہ آپ نے جس کھلاڑی کو چنا ہے اگر وہ کھلاڑی اچھا کام کرے گا، اچھا رن مارے گا تو آپ کا رینک اوپر ہوگا، اس کے ذریعے سے آپ اچھا پیسہ جیت سکتے ہیں. لیکن یہ شرط لگانا اور اس طریقے سے عمل کرنا اسلام میں بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. محض چند روپے کے لالچ میں آ کر آپ اپنے ایمان کو خراب نہ کیجیے. حلال پیسہ کمائیے، حلال روزی کی تلاش میں لگیے. دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو حلال کمائی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا